ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دو بھائی، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد، حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس کا حق جتنا نکلتا ہے اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے، پورا سمجھتے انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں، 7 طبق کاٹ کے۔ 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ 7 طبق اندر، اور لوگ تو پورا پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں۔ بہنوں کا حق نہیں دے رہے، بھائیوں کا حق نہیں دے رہے۔ ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں۔ حقدار کو حق دے دو، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ، سب چھوڑ کے جانا ہے، مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا ہے۔ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، کسی پہ ظلم مت کرو۔ مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں، ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے اماموں کو مت ترساؤ۔ تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی، اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے، کم سے کم اتنی کرو، نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے۔ تمہیں جیب سے تو نہیں دینا، نہیں دینا، جیب سے چندہ کر کے دینا ہے۔ متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو۔ آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو، 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50-30 ہزار دیتے ہو، جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے، وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے، ہر وقت قرآن خوانی میں بھی حاضر ہے، پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو، اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے۔ تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی، یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو، متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو، یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو۔ ذرا غور تو کریں، ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے۔ مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے، اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں، مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے، اس کی رضا کی امید ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں کوئی امام آدمی نہیں، تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اپنے اماموں کو دیجیے، اپنے مؤذن کو دیجیے، رشتہ داروں کو ان کا حق دیجیے، بیوی کو اس کا خرچہ پورا پورا دیجیے، بیوی کو مت ترسائیے، ماں باپ کو اس کا حق دیجیے، سب کو حق ادا کیجیے، کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے، قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے، ذرا میری بھی داستان سنو۔ اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی، ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے، یہ تو ہمت کا کام ہے۔ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا، اپنا جھگڑا بھول گئے، اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے، تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ حیران ہو گئے، ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا ایک بادشاہ، وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا مالدار تھا، بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاہ رکھتا تھا۔ تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں، دھیان سے سننا، اسی کی میں مٹی ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اسی کی میں مٹی ہوں۔ کہ میری داستان سنو گے؟ میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے، تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو۔
اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے۔ بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ، بہت ناز ہے نا دولت پہ۔ وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا، دولت مند بھی تھا۔ جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا، میں اسی کی مٹی ہوں، تو کہا کیا ہوا آپ کی یہ کیفیت کیا ہوئی، اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، بہت نعمت دی میرے اللہ نے، مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا۔ جیسے ہم بھول گئے اللہ کو، وہ بھی بھول گیا، وہ گھمنڈی ہو گیا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، میری کیفیت یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے، لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ میں بری موت سے بچا، تو بری موت کیا سمجھے؟ بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے، پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہیں، دین سیکھا ہی کہاں؟ ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے، جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی عورت مر جائے، ناپاکی میں مرے تو بری موت ہے، عورتیں اس سے ڈرتی ہیں، یہ بری موت میں مری، وہ بری موت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ۔ یہ بری موت نہیں ہے۔ پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے۔ جس غفلت میں ہم آپ ہیں نا، نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے، اس سے بری کوئی موت نہیں ہے۔ ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو گے، اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے، خدا کی رضا پر جس کی موت ہے، اللہ رسول جس سے راضی ہے، ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عمارت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو، خدا کی رضا کی فکر کرو۔ ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی، خدا کی رضا کی فکر کی ہے۔ آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں۔ ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے، گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا۔ کتنے نام پڑھو ہندوستان کے، کتنے نام پڑھو بغداد کے، کتنے نام پڑھو ایران کے، یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا تھا جس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اس حسین ابن علی کا بھی گنبد جگمگائے گا، لیکن دنیا کو بتا دیا گیا جس نے خدا کے لیے سب لٹا دیا۔ 3 دن حسین بے گھر تھے، آج میرا مولا حسین گھر گھر نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ محفل محفل نظر آ رہے ہیں۔ بے اس شک، لیے زندہ اللہ باد۔ کی رضا والی موت کی تمنا کرو، اللہ اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ نغمہ ہم سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کر رہا تھا، ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا، دولت تھی، سطوت تھی، حکومت تھی، خوبصورتی تھی، سب دیا تھا اللہ نے، لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو۔ پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی، مر گیا تو بادشاہت گئی، دولت گئی، سب گیا۔ پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ لڑکے نہیں مانتے، میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو زمین اس کو کھا جاتی ہے،
لیکن جس دانے سے اللہ کھیتی کرنا چاہتا ہے کسان ڈال کر پانی ڈالتا ہے مگر اس دانے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے اور اس دانے کو زندہ ہی نہیں رکھتا، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، اس سے کوپل نکلتی ہے زمین کو پھاڑ کر کے پورے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ نادان اب بھی تجھے شعور نہیں آئے گا، جب اللہ دانے کی ایسی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس نے جسم غوث اعظم کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جسم غریب نواز کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں صابر پاک کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اور جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام محبوبوں کے محبوب محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کل مولوی لوگ کچھ کہتے ہیں 1857 کے بعد کے آنے والے مولوی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا میرے عزیز نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ مٹی میں تو ہر دانہ بھی نہیں ملتا، تو محبوب مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا۔ آج کل آپ بھی بہت دائیں بائیں ہو رہے ہو، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو، اس سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے یہاں ٹیڑے ترچھی عقائد اور نظریات موجود ہے، لیکن جسے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحابہ سے، اس کا نظریہ بھی صحابہ سے۔ آپ کوئی عقیدہ اہل سنت کا پیش کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کا وہ نظریہ صحابہ قرآن اور حدیث سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اس بادشاہ کی اس وہ پیالے سے آواز آئی کہ میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی، اور پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے ہوئی، تو کیا ہوا؟ میرے اوپر لوگ پیشاب کرنے لگے، میرے منہ پہ لوگ پاخانہ کریں۔ آدمی کی مٹی میں مل جائے پھر بھی روح کا تعلق جسم سے موجود رہتا ہے، احساس زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی اگر معاذ اللہ کوئی زندے کے منہ پہ پیشاب کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے مٹی سے آواز آتی ہے میری مٹی میں تو مل گئی، لیکن مجھ پہ لوگ پیشاب اور پاخانہ کرنے، مجھ پہ لوگ پیشاب دیکھ رہے ہیں۔ بائک پہ بیٹھتے ہو کتنے گھمنڈ سے ہیں، بائک دینے والے خدا کو بھول گیا، گھمنڈ کرتا ہے بھائی، جینس اور ٹی شرٹ پہن کے نکلتا ہے تو گھمنڈ کرتا ہے۔ گھمنڈ مت کر، ارے اگر خوبصورت جینس اور ٹی شرٹ پہن کے تو نکلا اور لوگ تیری تعریف کر رہے تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اگر تو مجھے خوبصورت نہ بناتا تو لوگ میرے حسن کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو کہیں بھی مت، اللہ نے نعمت دی اس کو کہیں فراموش مت کرو ورنہ انجام برا ہے۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، لوگ میری مٹی پہ پیشاب اور پاخانہ کرنے لگے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تصور میں لاؤ اس کی جگہ اگر ہم ہوں، امین القادری ہو، آپ ہوں، اور مرنے کے بعد ہماری جسم کو مٹی کھا جائے، اللہ نہ کرے، دعا کیجئے اللہ نہ کرے، تصور کیجئے مسجدوں کو ویران کرنے والوں ہمارے جسم کو مٹی نہ کھائے گی تو کیا ہوگا؟ یہود اور نصرانی اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارنے والوں کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ سوچو تو صحیح، ایک دن موت ہے، موت ایک دن موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، ایک ہستی اللہ کا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب اللہ نے محبوب کو موت کی لذت چکھا دی تب کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اوروں کی موت الگ ہے، محبوب کی موت الگ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے عزیز، اللہ اکبر۔ مگر سوچو تو صحیح، جب حبیب خدا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اپنے مکان سے دل لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندگی اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے گانے سننے والوں، اللہ کو بھولنے والوں، نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں چھوڑنے والوں، تصور کرو وہ بادشاہ کی ملی ہوئی مٹی کہہ رہی ہے لوگ میرے منہ پر پیشاب اور پاخانہ کرتے رہے۔ ہائے ہائے، اس مقام پر میں پہلی مرتبہ پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عبرت بن جائیں گے، جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ ہے نا قبرستان میں کتنے لوگوں کی مٹیاں جو نیچے
نیچے سے اوپر آئی اور اس پر کتے پیشاب کرتے ہیں, اس پہ بکریاں پاخانہ کرتی ہے. میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو. اللہ پاک نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھے عمل کرو. اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے کہ آواز آتی ہے تو پھر نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی مٹی نیچے, لوگوں نے پاخانہ پیشاب کیا. پھر کیا ہوا, کوئی کمار آیا اور مٹی اٹھا کے لے گیا کٹورے بنانے کے لیے, برتن بنانے کے لیے. اتفاق سے وہ میری مٹی اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, سڑانے کے بعد کٹورا بنایا, کٹورا بنا کر اس نے آگ میں تپایا. میں آگ میں جلتا بھی رہا, کمار کے چکے پہ پھرتا رہا, آگ میں جلتا رہا. دیکھو بادشاہ کا اللہ نے کیا انجام کیا. یہی بنو گے, ایسے ہی گھمنڈی کرو گے. اللہ اللہ ہے, خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. غیبتیں کرنے والوں, چگلیاں کرنے والوں, ایک دوسرے کو لڑائی لگانے والوں, دوستوں میں نفرتیں پیدا کرنے والوں, پھوٹ ڈالنے والوں, کہاں رہو گے؟ انجام کو پہنچو گے. بطور بددعا نہیں کہہ رہا, ہوشیار ہو جاؤ. اللہ کی خفیہ تدبیر سے اللہ کی پناہ طلب کرو, خدا کی پناہ مانگو. ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ولیوں کی طرح کا باتیں کرتے ہیں, اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں. اپنی تنہائیوں کو چیک کرو میرے بھائی, ہماری تنہائیاں کیسی ہے, ہمارا اکیلا پن کیسا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں کو تک آباد کرتے ہو. گھروں میں بیٹھ کر ڈیجیٹل جوا تک کھیلتے ہو. وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. خدا کی پناہ طلب کرو. لاٹری کھیل رہے ہو, 2020 پر جو ہے جوا کھیل رہے ہو, کرکٹ پر جوا لگا رہے ہو, اور اسی طریقے سے جو وہ الگ الگ انداز سے جو یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوا عام ہو رہا ہے. پہلے جوا کے اڈے پہ جاتے تھے تو پکڑانے کا خوف تھا, اب گھر میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو, پکڑانے کا خوف نہیں. ارے انسان نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. یہ انسان کے پکڑے جانے کا خوف کیا ہے, خدا نہیں دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے اللہ سے ڈرو. باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے, اور خدا دیکھ رہا ہے تو کیا کیا نہیں کرتے. اللہ کے دیکھنے کا کوئی خوف ہی ہمیں نہیں رہا. بادشاہ کی مٹی کہتی ہے مجھ سے کٹورا بنایا گیا, مجھے تپایا گیا, اور جب تپا دیا گیا تو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ, کٹورے کے اندر اس کی مٹی کو کٹورے کی شکل میں بازار میں بیچ دیا گیا. بازار میں بھی بک رہا, اور جب بازار میں بکا اس میں لوگوں نے گرم گرم سالن ڈالا, کھانا ڈالا, خوب استعمال کیا. پھر کسی ظالم نے مجھے پیر سے ٹکرایا اور میں 2 ٹکڑے ہو گیا, اور پھر اس جب کٹورا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہاں لا کے پھینک دیا گیا. زمین پہ لڑنے والوں, بادشاہ ہو کر کس انجام کو پہنچا ہوں. اللہ کو مت بھولو ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. سوچو, بادشاہوں کا یہ حال ہوا. زمین کھا گئی آسماں کیسے کہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جس دن زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے, جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, بس آخری بات, جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, اس دن کوئی گھر میں نہیں رکھے. کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا. بس آخری بات, ماں رکھے گی گھر میں, باپ رکھے گا گھر میں. سب سے زیادہ ماں پیار کرتے, میں نے ماں سے زیادہ پیار کرتے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن مرنے کے بعد ماں نے بھی گھر میں, گھر زندوں کے لیے, مردوں کے لیے مجبوری ہے, لیکن ممتا سے روتی رہے گی, گھر میں نہیں رکھے. کیا ہوگا, پھر غسل دیا جائے. کتنا مجبور ہے نا انسان. آیا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں تھا, اور جا رہا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل. کس پر گھمنڈ کرتے ہو, کس طاقت پہ گھمنڈ ہے, کس دولت پہ گھمنڈ ہے, کس نسب پہ گھمنڈ ہے, کس خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے. غسل کرنے کے قابل نہیں ہو, آئے تھے تو بھی دائی کے محتاج تھے, اور جا رہے ہو تو غسال کے محتاج. پتہ نہیں کیسے نہلائے گا. بڑے احتیاط سے کیا کیا لگا کے غسل کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرو بھائی, سب استعمال کرو, ناجائز چیز کے سوا
سارے کاسمیٹک آئٹم اپنے اوپر استعمال کرو. میں منع نہیں کرتا, بیوٹی اچھی چیز ہے, اگر اس میں حرام چیز نہیں ملے تو کرو, لیکن ذرا تصور بھی تو کرو, گھر کے آنگن میں تمہیں نہلایا جا رہا ہے, ہمیں نہلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے, نہ الٹ سکتے نہ پلٹ سکتے, جدھر چاہتے پلٹتے, جدھر چاہتے. بے ستری ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, خدا جانے کیا ہے. اور اس کے بعد اس چند گز کفن میں لپیٹا جاتا ہے جس کے اندر جیب بھی نہیں. 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم کپڑا خریدتے تھے, 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ کر ہم کپڑا خریدتے تھے. آج کفن وہ آیا ہے جس کو ہم نے پسند نہیں, ہماری پسند کے بغیر آخری کپڑا آیا ہے. کہ بزرگوں نے کہا بہتوں کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں, ہو سکتا ہے میرا تمہارا کفن بھی مارکیٹ میں آ گیا ہو. اللہ سب کو لمبی عمر عطا کرے, لیکن حقیقت ہے. آج ہم کتنی غفلت میں, کتنی غفلت. بھائیو, ہم ایس ایس سی کا, ایچ ایس سی کا, پی ایچ ڈی کا امتحان دیتے تو پوری رات جاگتے ہیں, اسٹڈی